زہیر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ سورہ قمر میں آیت فحل میں مدکر ہے یا مذکر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فحل میں مدکر پڑھتے سنا ہے دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4871۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود نے اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدکر پڑھا الآیت دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4872۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر دال محملہ سے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4873۔ وکی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل میں مذکر پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ فحل میں مدکر یعنی دال محملہ سے پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4874۔ خالد حذا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن یحییٰ ذہلی نے بیان کیا، کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا، ان سے وہیب نے کہا ہم سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ بدر کی لڑائی کے ایک دن ایک خیمے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ تیری مرضی ہے اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الحاح و زاری سے دعا کر لی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سو ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4875۔